حاجی صاحب نے آخری عمر میں فیکٹری لگائی اور 24 گھنٹے فیکٹری میں رہنے لگے۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے دفتر میں کام کرتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو فیکٹری کے گیسٹ ہاؤس میں سو جاتے تھے۔ حاجی صاحب کے مزاج کی یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی۔ وہ 30 برس تک دنیاوی کاروبار اور روپے پیسے سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ انہوں نے یہ عرصہ عبادت اور ریاضت میں گزارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ریاضت کا بہت بڑا صلہ دیا اور وہ اندر سے روشن ہو گئے تھے۔ وہ صبح 8 بجے اپنی بیٹھک کھولتے تھے اور رات گہ تک ان کے گرد لوگوں کا مجمع رہتا تھا۔ لوگ اپنی اپنی حاجت لے کر ان کے پاس آتے تھے۔ وہ ان کے لیے دعاؤں کا ہاتھ بلند کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل حل فرما دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت سے سرفراز رکھا تھا۔ لیکن پھر اچانک حاجی صاحب کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ وہ ایک دن اپنی گدی سے اٹھے، بیٹھک بند کی، اپنے بیٹوں سے سرمایہ لیا اور گارمنٹس کی ایک درمیانے درجے کی فیکٹری لگائی۔ انہوں نے اس فیکٹری میں 500 خواتین رکھیں۔ خود اپنے ہاتھوں سے یورپی خواتین کے لیے کپڑے کے نئے ڈیزائن بناتے۔ یہ ڈیزائن یورپ بھجوائے، باہر سے آرڈر آئے اور حاجی صاحب نے مال بنانا شروع کر دیا۔ یوں ان کی فیکٹری چل نکلی اور حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے ڈالر سمیٹنے لگے۔ دنیا میں اس وقت گارمنٹس کی کم و بیش 2-3 کروڑ فیکٹریاں تھیں اور ان فیکٹریوں کے اتنے ہی مالکان ہوں گے، لیکن ان 2-3 کروڑ مالکان میں حاجی صاحب جیسا کوئی دوسرا کردار ادا نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں لوگ بڑھاپے تک کاروبار کرتے ہیں اور بعد ازاں روپے پیسے اور اکاؤنٹ سے تاب ہو کر اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن حاجی صاحب ان سے بالکل الٹ تھے۔ انہوں نے 35 سال کی عمر میں کاروبار چھوڑا، اللہ سے لو لگائی، لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے تو انہوں نے اچانک اپنی آبادی خانہ گاہ چھوڑی اور مکروہات کے گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دنیا کے واحد بزنس مین ہیں جو فیکٹری سے درگاہ تک گئے تھے اور پھر درگاہ سے واپس فیکٹری پر آ گئے۔ حاجی صاحب کی گارمنٹس کی فیکٹری تھی۔ حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات بھیگنے تک کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک درمیانے قد کا کتا گھسٹ گھسٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا تھا۔ حاجی صاحب نے غور کیا تو پتہ چلا کتا شدید زخمی ہے۔ شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جس کے باعث اس کی تینوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گھسیٹ کر ان کے گودام تک پہنچا تھا۔ حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا۔ انہوں نے سوچا وہ کتے کو جانوروں کے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ان کا علاج کرواتے ہیں اور جب کتا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے۔ حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا، لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا اور حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا۔ حاجی صاحب نے سوچا کتا شدید زخمی ہے، اس کی تینوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اس کا جبڑا زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کا نشان ہے، چنانچہ کتا روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ حاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوبست کیسے کرتی ہے۔ حاجی صاحب نے مشاہدہ کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ کتا سارا دن گودام میں پڑا رہا۔ شام کو جب اندھیرا پھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا ان کی فیکٹری کے گیٹ سے ایک دوسرا کتا اندر داخل ہوا۔ اور اس کہانی کا دوسرا اہم اور انٹرسٹنگ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور چینل کو وزٹ کیجیے۔